زندگی کا یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے، جنگ ہو کسی اپنے سے تو ہار جانا چاہیے، بس دکھ وہاں سے نہ ملے جہاں سکھ لٹایا ہے۔ دھوکہ دینے کی 1000 طریقے ہے، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت و ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو وہ باتیں سوچا کریں جن سے آپ موٹیویٹ ہو، وہ باتیں مت سوچا کریں جن سے آپ پریشان ہو۔ وہ غلطی سب سے بڑی غلطی ہے جس کے غلط ہونے کا انسان کو احساس تک نہ ہو۔ ایسی تعلق سے تنہائی بہتر ہے جس میں کسی کو چیخ چیخ کے اپنی تعلق ہونے کا احساس دلانا پڑے۔ کسی پر بھروسہ کرو تو آخر تک بھروسہ کرو، آخر میں یا تو ایک اچھا دوست ملے گا یا ایک اچھا سبق۔ کسی بھی قدری شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ کسی کی حوصلہ شکنی مت کرو، ہو سکتا ہے وہ آخری امید لے کر چل رہا ہو۔ چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پہ آپ پیچھے سانپ۔ ان لوگوں کے ساتھ تو گزارا ہو سکتا ہے جن کی طبیعت خراب ہو، مگر ان کے ساتھ نہیں جن کی تربیت خراب ہو۔ کم بولنے والا شخص سب سے زیادہ باتیں اپنے آپ سے کرتا ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ وہ لوگ جن کے پاس بولنے کو بہت کچھ ہوتا ہے وہ عام طور پر مختصر ترین لفظوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ جب آپ کو ہر دوسرا شخص دشمن لگنے لگے، ایسی صورتحال میں اصل دشمن باہر نہیں آپ کے اندر ہوتا ہے، اور وہ ہے آپ کی منفی سوچ۔ زیادہ مان بھی اچھا نہیں ہوتا۔ بہت بار بغیر کسی وجہ کی بھی لوگ آپ کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ پرانی تصویریں دیکھتی ہوئی اکثر مسکراہٹ اور کبھی کبھی آنکھوں میں نمی سی آ جاتی ہے کہ کتنا کچھ بدل گیا ہے۔ آپ اپنی منزل پر کبھی نہیں پہنچ پائیں گے اگر آپ اپنے راستے میں بھونکنے والے ہر کتے پر پتھر ماریں گے۔ ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت اور رسوائی ہو۔ ضروری نہیں کہ کتا ہی وفادار نکلے، وقت آنے پر آپ کا وفادار بھی کتا نکل سکتا ہے۔ گفتگو احتیاط سے کیا کرے، آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جو شخص آپ کو نصیحت کر رہا ہے وہ اپنی ذات میں بالکل مکمل ہے۔ وہ تو آپ کو بس اتنا کچھ دینے کی کوشش کر رہا ہے جس سے آپ مکمل ہو جائے۔ بہت اندر تک جلا دیتی ہے وہ شکوے جو بیان نہیں ہوتے۔ وقت انمول ہیرا ہے جسے کو کر پانا ناممکن ہے۔ دل کی بات صاف صاف بتا دینی چاہیے، کیونکہ بتانے سے فیصلے ہوتی ہے اور نہ بتانے سے فاصلے۔ فلاں ایسا فلاں ویسا، تو خود سوچ تو کیسا۔ سانپ کو سانس کی نال میں رکھو تو پھر بھی وہ ٹیڑھا ہی چلے گا۔ اگر کوئی درخت ٹیڑھا اگا ہوا ہو تو اس کا مطلب کسی نے اسے ابتدائی حالات میں ہی سیدھا نہیں کیا۔ اچھی لوگوں کی خوشبو ہوا کی مخالف سمیت بھی پہنچ جایا کرتی ہے۔
2.5 इंच की जुबान इंसान को वो चोट देती है जो बड़े से बड़ा हथियार भी नहीं दे सकती। आपका कातिल वो भी हो सकता है जिसके लिए आपने अपने आप को तका दिया हो। ज़र्फ वाले मेरे हिस्से में नहीं आए, कभी जो भी आता है वो औकात दिखा जाता है। मर्दों को समझो और औरतों को पढ़ो। जिसकी सभी दोस्त हो उससे तगल्लुक पर नजर सानी करो। बीमारी तेज रफ्तार घोड़ी पर आती है और पैदल वापस जाती है। ऐसा सफर मत करे जिससे आप आगे जाने की बजाय पीछे चले जाए। अल्फाज के पीछे मत भागो बल्कि ख्यालात को तलाश करो। अगर आप तेजी से जाना चाहती है तो तन्हा चली जाए, और अगर आप बहुत दूर जाना चाहती है तो किसी को साथ लेकर चले। जहां मोहब्बत राज करती है वहां नामुमकिन का वजूद नहीं होता। 7 बार नीचे गिरते हो तो 8 बार उठ खड़े हो। अच्छा काम करो और फिर उसे समंदर में फेंक दो। अंधेरे पर लग़नत भेजने से शमा रोशन करना बेहतर है। धोखा वही देता है जिस पर आप आंख बंद करके इख्तिबार करते हैं। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्त को भूल जाते हैं। हुस्न खामोश भी हो तो बोलता है। जैसे बेटी चाहती हो वैसे बीवी लाओ। बाज के पीछे उड़ने वाली चिड़िया यही समझती है कि बाज उससे डरकर भाग रहा है। अपने दिमाग पर जोर डालो तो तुम्हें जरूर कोई न कोई तदबीर मिल ही जाएगी। दोस्ती का हाथ सिर्फ वहां बढ़ाओ जहां सदाकत और खुलूस नजर आए। लंगड़ों के साथ रहकर आप भी लंगड़ाना शुरू कर देंगे। हुजूम में खड़े होकर कभी नसीहत मत करो। इंसान की कामयाबियों और जिल्लत के पीछे औरत का हाथ होता है। दिलकश चेहरे पर न जाओ। अक्सर किताबों की सरवर्क अच्छी और मवाद खराब होता है। अच्छी लोग वो है जो कर्ज को खुशदिली से अदा करते हैं। जवानी की सबसे बड़ी निशानी होश नहीं जोश है। नफ्सियात के मुताबिक अगर कोई शख्स बार बार आपके ख्वाब में आता है तो उसका मतलब है कि वो आपको देखना चाहता है या आपसे बात करना चाहता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो?